بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دن کی شروعات نیم گرم پانی پینے سے کریں کیونکہ یہ جگر کو متحرک کرتا ہے، آنتوں کی صفائی میں مدد دیتا ہے اور پورے دن کے لیے میٹابولزم کو بہتر بناتا ہے۔ خالی پیٹ سمارٹ فون استعمال کرنے کے بجائے چند منٹ گہری سانسیں لیں، کیونکہ صبح کے وقت ذہنی سکون پورے دن کی صحت پر ہمیشہ اثر انداز ہوتا ہے۔ کھانے کو ہمیشہ اچھی طرح چبا کر کھائیں، کیونکہ تیز کھانا معدے پر بوجھ ڈالتا ہے اور گیس، تیزابیت، بدہضمی کا سبب بنتا ہے۔ دن میں کم از کم ایک وقت سبز پتوں والی سبزی ضرور شامل کریں، کیونکہ ان میں موجود فائبر اور فولک ایسڈ خون اور دل کے لیے مفید ہوتا ہے۔ زیادہ دیر بیٹھ کر کام کرنے والوں کو ہر 40 منٹ بعد کھڑے ہو کر ہلکی اسٹریچنگ کرنی چاہیے تاکہ کمر اور گردن کے درد سے بچا جا سکے۔ نیند سے پہلے تیز روشنی بند کر دینا چاہیے، کیونکہ مدھم ماحول دماغ کو نیند کے لیے تیار کرتا ہے اور نیند کے معیار کو بھی بہتر بناتا ہے۔ دن میں ایک بار پسینہ آنا صحت کی علامت ہے، چاہے وہ واک سے ہو یا گھریلو کاموں سے، کیونکہ پسینہ جسم سے فاضل مادے خارج کرتا ہے۔ زیادہ نمک کا استعمال آہستہ آہستہ کم کریں، کیونکہ یہ بلڈ پریشر کو خاموشی سے بڑھاتا ہے، جو بعد میں دل کے مسائل پیدا کرتا ہے۔ تازہ پھل کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ ہاضمے کو سست کر سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ کچھ وقفہ دیا جائے۔ صبح کی دھوپ میں 10 سے 15 منٹ بیٹھنا وٹامن ڈی کی کمی کو پورا کرنے کا قدرتی طریقہ ہے، جو ہڈیوں کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بکرات، جو طب کا بانی کہلاتا ہے، وہ مریضوں کو دوا سے پہلے طرز زندگی درست کرنے کا مشورہ دیا کرتا تھا۔ اس کا اصول تھا، اگر خوراک اور عادتیں درست ہوں تو اکثر بیماریوں کی نوبت ہی نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جدید میڈیکل سائنس اس کے نظریات کو بنیاد مانتی ہے۔ بہت زیادہ میٹھا کھانے کے بعد فوراً سونا وزن بڑھنے کا سبب بنتا ہے، کیونکہ اس وقت جسم چینی کو جلا نہیں پاتا بلکہ اسے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ پانی گھونٹ گھونٹ کر پینا گردوں کے لیے زیادہ مفید ہے بنسبت ایک ساتھ زیادہ مقدار میں پینے سے۔ روزانہ ایک سیب یا ناشپاتی کھانے سے آنتوں کی حرکت بہتر رہتی ہے، کیونکہ ان میں قدرتی فائبر موجود ہوتا ہے۔ شدید غصہ دل کی دھڑکن کو بے ترتیب کر دیتا ہے، اس لیے غصے کے وقت خاموشی اختیار کرنا خود علاج ہے۔ صبح خالی پیٹ ہلکی واک نہ صرف وزن کم کرتی ہے بلکہ ذہنی دباؤ کو بھی کم کرتی ہے۔ بہت ٹھنڈا پانی فوراً پینے سے گلے اور معدے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ پانی نارمل درجہ حرارت کا ہو۔ جسمانی کمزوری کی ایک بڑی وجہ پانی کی کمی بھی ہو سکتی ہے، جسے لوگ اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دیر رات جاگنے سے ہارمون کا توازن بگڑتا ہے، جس کا اثر وزن، جلد اور مزاج پر پڑتا ہے۔ دودھ پیتے وقت اس میں تھوڑی سی ہلدی شامل کرنا قدرتی اینٹی بائیوٹک کا کام دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا تیزابیت،
اور سینے کی جلن کا سبب بنتا ہے۔ کم از کم 20 منٹ کا وقفہ ضروری ہے۔ ابن سینا کی زندگی اس بات کی بہترین مثال ہے کہ علم اور صحت کا گہرا تعلق ہے۔ اس نے اپنی مشہور کتاب القانون فی الطب میں واضح لکھا کہ صفائی، متوازن غذا اور ذہنی سکون کے بغیر کوئی دوا مکمل فائدہ نہیں دیتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تعلیمات صدیوں تک یورپ میں پڑھائی جاتی رہیں۔ دانتوں کی صفائی صرف مسکراہٹ کے لیے نہیں بلکہ دل کی صحت کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ منہ کے جراثیم خون میں جا سکتے ہیں۔ مسلسل سر درد، اکثر پانی کم پینے یا نیند پوری نہ ہونے کی علامت ہوتا ہے۔ روزانہ شکر گزاری کی عادت ذہنی صحت کو مضبوط بناتی ہے، ڈپریشن کے امکانات کو بھی کم کر دیتی ہے۔ زیادہ پروسیسڈ خوراک جسم میں سوزش بڑھاتی ہے، جو جوڑوں کے درد کا سبب بنتی ہے۔ گہری سانس لینے کی مشق پھیپھڑوں کی صلاحیت بڑھاتی ہے اور آکسیجن کی فراہمی کو بھی بہتر بناتی ہے۔ فجر کے بعد دوبارہ گہری نیند لینا بعض افراد میں سستی اور سر درد پیدا کر سکتا ہے۔ روزانہ ایک مٹھی کری دار میوہ کھانے سے دماغی صحت بہتر ہوتی ہے، کیونکہ ان میں اومیگا 3 پایا جاتا ہے۔ بہت زیادہ چائے یا کافی اعصابی کمزوری کا سبب بنتی ہے، اس لیے اعتدال ضروری ہے۔ گھر کا سادہ کھانا باہر کے فاسٹ فوڈ سے کہیں زیادہ محفوظ اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ذہنی سکون بھی علاج کا اہم حصہ ہے، دونوں کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ روزانہ کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی پئیں۔ جسم کو ہائیڈریٹ رکھنے سے جلد چمکدار اور ہاضمہ بہتر رہتا ہے۔ صبح اٹھتے ہی خالی پیٹ 1 گلاس نیم گرم پانی میں لیموں نچوڑ کر پئیں، یہ جسم کو صاف کرتا ہے اور وزن کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر کھانے کے بعد 10 سے 15 منٹ چہل قدمی کریں، یہ بلڈ شوگر لیول کو مستحکم رکھتا ہے، موٹاپے سے بچاتا ہے۔ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 2 سے 3 گھنٹے پہلے کھائیں۔ دیر رات کھانے سے ہاضمہ خراب اور وزن بڑھتا ہے۔ روزانہ 30 منٹ ورزش یا یوگا ضرور کریں، یہ دل کی صحت کو بہتر کرتی ہے اور تناؤ کو کم کرتی ہے۔ سبزیاں اور پھل روزانہ کی خوراک میں شامل کریں، یہ وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں جو بیماریوں سے بچاتے ہیں۔ شکر اور میٹھے مشروبات کو کم سے کم استعمال کریں، یہ ذیابیطس اور دانتوں کی خرابی کا سبب بنتے ہیں۔ ہر روز ایک مٹھی بھر خشک میوے، بادام اور اخروٹ کھائیں، یہ دماغی صحت اور دل کے لیے بہترین ہے۔ نمک کا استعمال کم کریں، زیادہ نمک ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ رات کو 7-8 گھنٹے کی مکمل نیند لیں، کم نیند سے وزن بڑھتا ہے، قوت مدافعت کمزور ہوتی ہے۔ ادرک والی چائے روزانہ پئیں، یہ نزلہ زکام، گلے کی خراش اور ہاضمہ بہتر کرنے میں مددگار ہے۔ ہلدی دودھ رات کو پئیں، یہ سوزش کم کرتی ہے اور نیند اچھی لاتی ہے۔ کھانا چبا چبا کر کھائیں، یہ ہاضمہ آسان کرتا ہے اور زیادہ کھانے سے بھی روکتا ہے۔ دہی روزانہ کھائیں، یہ پرو بایوٹک سے بھرپور ہوتا ہے جو آنتوں کی صحت کو بہتر کرتا ہے۔ تناؤ کم کرنے کے لیے گہری سانس کی مشق 5 سے 10 منٹ روزانہ کریں۔
سورج کی روشنی میں 15 سے 20 منٹ بیٹھیں، یہ وٹامن ڈی کا قدرتی ذریعہ ہے جو ہڈیوں اور قوت مدافعت کے لیے ضروری ہے۔ تلی ہوئی اور پروسیسڈ فوڈ سے پرہیز کریں، یہ دل کی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ روزانہ ایک سیب یا پھل کھائیں، یہ فائبر سے بھرپور ہوتا ہے جو قبض سے بچاتا ہے۔ سگریٹ اور تمباکو نوشی سے مکمل پرہیز کریں، یہ پھیپھڑوں اور دل کی سب سے بڑی دشمن ہے۔ ہفتے میں کم از کم 2 سے 3 بار مچھلی یہ اومیگا 3 سے بھرپور غذا کھائیں، یہ دل و دماغ کی صحت کے لیے بہترین ہے۔ تاریخ میں حضرت عمر کے دور خلافت میں حفظان صحت کا خاص خیال رکھا جاتا تھا۔ وباؤں کے دوران انہوں نے لوگوں کو غیر ضروری سفر سے روکا، صفائی اور احتیاط پر زور دیا، جو آج کے جدید قرنطینہ اصولوں سے حیرت انگیز حد تک ملتا ہے۔ زیادہ دیر بھوکا رہنے سے بلڈ شوگر لیول متاثر ہو سکتا ہے، اس لیے وقت پر ہلکی غذا ضروری ہے۔ موسم کے مطابق لباس پہننا جسم کو غیر ضروری بیماریوں سے بچاتا ہے۔ موبائل اسکرین کی نیلی روشنی آنکھوں اور نیند دونوں کو متاثر کرتی ہے، رات کو اس کا استعمال کم کریں۔ نمکین سنیکس کی جگہ بھونے چنے یا مونگ پھلی بہتر انتخاب ہوتے ہیں۔ مسلسل منفی سوچ جسم کے مدافعات نظام کو کمزور کرتی ہے۔ ہنسی ایک قدرتی دوا ہے جو دل و دماغ دونوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ زیادہ مسالہ دار کھانے معدے کی جھلی کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ روزانہ چند منٹ خاموشی میں بیٹھنا ذہنی تھکن کو کم کرتا ہے۔ صاف بستر اور تکیہ جلدی الرجی سے بچاتے ہیں۔ زیادہ دیر جوتے پہنے رہنا پیروں کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ناظرین، جاپان کے اوکیناوا کے بزرگ طویل عمر کا راز ان کی سادہ غذا، مسلسل حرکت اور مقصد سے بھرپور زندگی کا بتاتے ہیں۔ وہ کم کھاتے ہیں، زیادہ چلتے ہیں اور سماجی تعلقات رکھتے ہیں، اس لیے دنیا میں سب سے زیادہ صحت مند عمر رسیدہ افراد وہیں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، صبح اٹھتے ہی چند منٹ کھلی ہوا میں گہری سانس لینے سے پھیپھڑوں کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، دماغ کو آکسیجن ملتی ہے، دن بھر تازگی محسوس ہوتی ہے۔ یہ عادت ذہنی تناؤ کو بھی کم کر دیتی ہے۔ دن کے دوران وقفے سے سیدھا کھڑا ہو کر جسم کو سٹریچ کرنا ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط بناتا ہے، لمبے وقت بیٹھنے سے ہونے والے درد اور اکڑن سے بھی بچاتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت اسکرین کا استعمال ترک کرنا دماغ خوراک کو بہتر طریقے سے ہضم کرنے کے سگنل دیتا ہے، جس سے بدہضمی اور غیر ضروری وزن بڑھنے سے ممکن بچاؤ ہوتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم ایک دن میٹھے مشروبات کے بجائے سادہ پانی یا گھریلو مشروب استعمال کرنے سے جگر کو آرام ملتا ہے، جسم سے فاضل شکر کے اخراج میں مدد ملتی ہے۔ سونے سے پہلے پیروں کی ہلکی مالش کرنے سے دوران خون بہتر ہوتا ہے، نیند گہری آتی ہے، ٹانگوں کی تھکن واضح طور پر کم ہو جاتی ہے۔ روزمرہ خوراک میں مختلف رنگوں والی سبزیاں شامل کرنے سے جسم کو قدرتی وٹامنز اور اینٹی آکسیڈنٹس ملتے ہیں۔
جو قوت مدافعت کو بڑھا دیتے ہیں۔ پانی پینے کے لیے ایک ہی بوتل کا استعمال کرنے سے مقدار کا اندازہ رہتا ہے اور لاشعوری طور پر پانی کم پینے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ دن میں چند منٹ آنکھیں بند کر کے مکمل خاموشی اختیار کرنا دماغی تھکن کو کم کرتا ہے، توجہ اور یادداشت کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنے کے بجائے ہلکی چہل قدمی کرنا معدہ بہتر بناتا ہے اور تذابیت یا سینے کی جلن سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔ روزانہ ایک وقت مقرر کر کے سونے اور جاگنے کی عادت بنانے سے جسمانی گھڑی متوازن رہتی ہے، جس کا اثر ہارمونز اور توانائی پر مثبت پڑتا ہے۔ نمک کا زیادہ استعمال کم کر کے جڑی بوٹیوں اور قدرتی مصالحوں سے ذائقہ بڑھانے کی عادت بلڈ پریشر کے مسائل سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ موبائل فون کو سونے کی جگہ سے دور رکھنا نیند کے معیار کو بہتر بناتا ہے اور دماغ غیر ضروری شعاؤں اور ذہنی دباؤ سے محفوظ رکھتا ہے۔ دن میں ایک بار اپنی سانسوں پر توجہ مرکوز کرنا دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے اور گھبراہٹ یا بے چینی میں واضح کمی لاتا ہے۔ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں بیٹھنے کے بجائے کام کے دوران نشست تبدیل کرتے رہنا جوڑوں کو متحرک رکھتا ہے اور پٹھوں کو کمزوری سے بچاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔